السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آج احباب کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کل والدین بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بالخصوص بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک تو رشتے آتے نہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، آتے ہیں تو کوئی بات بتا کے نہیں جاتے، یا رشتہ ہو جاتا ہے، منگنے کی انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے، رشتے میں دنوں کی بات طے ہونے کے قریب ہوتی ہے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس قسم کے معاملات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے، فوری طور پر ہمارا دھیان جو ہے وہ جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ فوری طور پر ہمارے ذہن میں جادو، رشتوں کی بندش، اس قسم کے خیالات ہمارے ذہن میں دوڑتے ہیں۔ حالانکہ ایسے معاملات کے اندر ہماری اپنی بھی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں۔ بعض اوقات رشتے نہ ہونے کی وجہ کہ بار بار خام خواہ رشتوں میں نقائص نکال کر ان کو ریجیکٹ کرنا، ان کو چھوڑنا اور ایسے معیار اپنے لیے قائم کرنا جو معیار قرآن و حدیث کے اندر بالکل موجود نہیں ہے۔ ایکویلٹی اور برابری، اس سے اسلام نے روکا نہیں ہے کہ تعلیم کے اندر بھی، قد کے اندر بھی، رنگ کے اندر بھی، یہ اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن خام خواہ ان چیزوں کو معیار بنا لینا، اسلام کو چھوڑ کر، دینداری کو چھوڑ کر، حالانکہ اسلام نے ہمیں جو معیار دیا ہے وہ صرف دین ہے۔ اگر دین کے ساتھ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جی بیٹے کا قد اتنا ہے، بیٹی جو دیکھیے وہ اس کا قد چھوٹا ہے، یا ہماری بیٹی کا جاب کرتی ہے، بیٹا جو ہے وہ جاب لیس ہے، وہ تو اپنا کاروبار کرتا ہے، اس قسم کی چیزیں ان کو معیار بنا لینا یہ بالکل اس چیز کے منافی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے کھڑے کیے ہیں۔ اگر دین کے ساتھ یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو فابہا، اچھا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم رشتوں میں دیر کرتے ہیں، لڑکے کی عمر کے اندر لڑکی کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، یقینی طور پر اس سے حسن میں بھی کمی آتی ہے، عمر بڑھتی ہے، اس کے بعد زیادہ عمر میں شادی کرنے سے میڈیکلی مسائل، بے اولادی کے مسائل یہ بھی بڑھتے ہیں۔ تو جب یہ مسائل بڑھیں گے تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچے گی، کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اس میں بھی ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ منشا اور مرضی ہے، اولاد کا ہونا، نہ ہونا، دیر سے ہونا، پہلے ہونا، اگر ہم اس کو اللہ کی رضا سمجھیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے خود اپنی ذات کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ ایسی صورت جس میں کسی قسم کی بظاہری کوئی بندش، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، وہ بندش اور رکاوٹ اور جادو وغیرہ کی کچھ علامات میں انشاءاللہ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ لیکن ایسی صورت میں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اس میں لڑکی کے لیے جو پڑھنے والی چیز ہے وہ سورۃ الرحمن ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے عروس القرآن کہا ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جو لڑکی، جو بیٹی، جو بہن اس کی تلاوت کرے گی،
اللہ رب العالمین یقینی طور پر اسے بھی دلہن بنا دیں گے۔ محترم سامعین، اگر لڑکا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سورۃ القصص پارہ نمبر 20 میں آیت نمبر 24 کا آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی بھوکے تھے، بھوکی حالت میں دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے معاملات اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسان کیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شادی کا انتظام کر دیا۔ یعنی جو لڑکے ہیں، جو میل ہیں، مرد ہیں، وہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاملات میں ضرور آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لیکن ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جادو اور بندشیں جو ہیں ہم محسوس کرتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی تو آپ ان کا علاج بھی اس طریقے سے کر سکیں گے۔ مرد و عورت کے جو خواب ہیں، حالت نیند کے اندر جو خواب ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے آپ کو اگر قید کی حالت میں دیکھتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اپنے آپ کو قید کی حالت میں دیکھتا ہے، بندش میں دیکھتا ہے، کسی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا، یا اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہے کہ مجھے باندھا ہوا ہے کسی نے۔ اس کے علاوہ یا کوئی حالت نیند کے اندر عزیز رشتہ دار یا کوئی انجان آدمی اس کی طرف غصے سے گھورتا ہے، غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے، یا اپنے منگیتر کو خواب کی حالت میں سوئے ہوئے ایسی حالت میں دیکھنا کہ جو اس کو ناپسند ہے، جس سے نفرت جو ہے وہ بڑھنے کے اسباب ہیں، نفرت کے بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ایسی حالت میں اگر وہ دیکھتا ہے تو یہ بھی بندش اور جادو کی ہی ایک علامت سمجھی جائے گی۔ لیکن جب رشتے کی بات چلتی ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، رشتے کی بات چلتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں، جسم میں دردیں ہیں، مختلف امراض کا شکار ہیں، بخار ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ساری چیزیں، تکالیف کا بڑھ جانا، یہ بھی بندش اور جادو کی ایک علامت ہے۔ لیکن خصوصاً ان دنوں میں جن دنوں میں رشتے کی بات چلتی ہے، ان دنوں میں کپڑوں کا کٹ جانا، کپڑوں کو کٹ لگنا، جسم کے اوپر خون کے چھینٹے آنا، یہ تمام چیزیں ان دنوں میں ظاہر ہونا، اس قسم کی علامتیں بھی رشتے میں، شادی میں بندش اور رکاوٹ سمجھی جائیں گی۔ تو اپنی بات کو میں محترم سامعین و ناظرین مختصر کرتے ہوئے اب میں اس کے علاج کی طرف آتا ہوں۔ بہت سے اس کے اذکار، وظائف میرے علم میں ہیں، لیکن جن کو میں نے مجرب پایا ہے اپنے تجربات کے اندر، جن کو سب سے زیادہ مجرب پایا ہے، جو لوگ آتے ہیں مسائل لے کر، ان کو بتائے جاتے ہیں، وہ ان پہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکال دیتے ہیں۔ وہ احباب کی میں نظر کرتا ہوں۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ، نمبر 2، آیت الکرسی 11 مرتبہ، سورۃ الصافات کی پہلی 10 آیات، سورۃ البقرہ آخری 2 آیات، سورہ یونس کی 81 سے 85 نمبر تک جو آیات ہیں، ان کو 7 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس مریض کو، اس مریضہ کو پلایا جائے۔ اگر دن میں 2 مرتبہ بھی پلایا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کی طرف صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں ان مصائب سے نکالتی ہیں۔ مگر وہ دم جو میں نے پانی پہ پنڈ کے پینے والا بتایا ہے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس مصیبت اور آزمائش سے انشاءاللہ نکال دیں گے۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو احباب اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔